السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پروگرام روشنی کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سورۃ الکہف کی فضیلت۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، اس میں 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، اور اس کی جو ابتدائی اور آخری 10 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس طرح ہر جمعے کے روز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس کو۔ جو اس کی تلاوت جمعے کے روز کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں ایک خاص سکون ہوتا ہے اور برکت نازل ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے گھر میں سورۃ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا جو بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو، یعنی سورۃ الکہف کو۔ قرآن پڑھنے سے گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے، جو بادل کی صورت میں سکون ہوتا رحمت کی علامت ہے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فرشتوں کا جھنڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک رحمت کی علامت ہے۔ لوگ گھروں میں اکثر بے سکونی کا ذکر کرتے ہیں کہ گھروں میں ہمارے برکت نہیں ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، گھروں میں افراتفری ہے، بد نظمی ہے، اور ایسا سکون کو یعنی کہ تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ اس کا حل جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے الفاظ جو اس کے پڑھنے کی خبر دیتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنا ہر جمعے کو برکت کا باعث ہے۔ بہقی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ الکہف اس طرح پڑھی کہ جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن سخت اندھیرے کا جو دن ہے، حشر کا میدان ہے، اندھیرے سے پر ہوگا، اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے اس دن روشنی ہوگی۔ اس طرح اور روایت میں بھی آتا ہے جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 دن تک اگلے جمعے تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر جدال بھی اس عرصے میں نکل آئے تو وہ اس سے بھی بچا لیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت۔ جس نے سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح آخری 10 آیات کی بھی فضیلت آئی ہے، یعنی جو کہ فتنوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ایک فتنہ قرار دیا، وہ کیا تھا؟ وہ مال تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں یعنی اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ مال ہے۔ اس صورت میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں اور وہ چاروں کے چاروں جو ہیں مال کے بارے میں انسان کی نقطہ نظر کی اصلاح کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ نوجوانوں کا ہے جو ایک مالدار طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا، اس ایک غار میں جا چھپے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت کی۔ پھر اس باغ والوں کا قصہ ہے، اس میں جو باغ کے لیے فتنہ، ان کے لیے باغ جو ہے وہ فتنہ بنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا سبق دیا۔ پھر اس میں اگلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے جو اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ دنیاوی اسباب اور اس کے متعلق چیزوں میں انسانی رویہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخری قصہ جو ذوالقرنین کا ہے، جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور وہ بہت زیادہ دنیاوی اسباب رکھتا تھا، لیکن ان سارے اسباب کے باوجود اللہ کی اطاعت اور عبادت میں وہ پکا رہا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ کتنی بڑی بادشاہت تھی اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اللہ کا بندہ تھا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ صورت ہمارے لیے فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اس میں مال کا ملنا، مال کا چھل جانا، دونوں قسم کی آزمائش میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔